کچھ لوگ اپنی تعداد دکھلا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. نہیں، قرآن کھولیے دیکھیے کہ سب سے زیادہ تعداد پر گھمنڈ کس نے کیا؟ فرعون نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. انہا لشرذمۃ قلیلون. تعداد پر گھمنڈ کیا کس نے؟ فرعون نے کیا. تعداد کا زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں. حق ہے، حق محتاج نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہوں. میں کہتا ہوں زمین کی پیٹھ کے اوپر اگر حق کا ماننے والا ایک بھی نہ ہو تب بھی حق ہے. حق ہے. نبی علیہ السلام نے خواب سنایا تھا، قیامت کا نقشہ آپ کو دکھلایا گیا. فرمایا کہ رأیت النبی ومعہ رجلان. میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے. ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ 2 امتی تھے. میں نے کہا کیا بنا؟ اس نبی نے بتایا اللہ نے بھیجا، محنت کی، دن رات ایک کر دیا، لیکن ان 2 بندوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ 2 امتی ہیں، ایک نبی ہے، 3 پوری قوم ایک طرف ہے. بتاؤ حق کن کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے میں آگے بڑھا ورأیت النبی ومعہ رجل. ایک نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک امتی کو لے کے کھڑا ہوا ہے. جامع ترمذی اٹھائی ہے. کیا بنا؟ اللہ نبی بنا کر بھیجا، خوب محنت کی، بس اس بندے نے حق کو قبول کیا. فرمایا کہ میں آگے بڑھا ورأیت النبی ولیس معہ احد. ایک میں نے نبی کو دیکھا وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے. کیا بنا؟ وہاں کوشش کی، محنت کی، ایک بندے نے بھی حق کو قبول نہیں کیا. ایک بندے نے بھی حق کو نہیں مانا تب بھی حق ہے. حق کی یہ دلیل نہیں افراد دکھلائے جائے، مساجد زیادہ دکھلائی جائے. نہیں، حق اللہ کی وحی ہے. قل الحق من ربکم. اور حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے فماذا بعد الحق الا الضلال. اس حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے. وہ باطل ہے. واپس آئیے. بات قدرے طویل ہوتی جا رہی ہے کہ وہاں تو عبداللہ بن مسعود نے حوالہ دیا تھا، تب بھی اور جا کر حوالہ چیک کر رہی ہے. حوالہ نہیں تھا تو بدو نے وہی پکڑ لیا تھا. آج صورتحال کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا واللہ لئن قرأتہ لوجدتہ. اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا تو تجھے یہ آیت ضرور مل جاتی. قسم لے کر کہا واللہ لئن قرأتہ لوجدتہ. اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تجھے یہ آیت مل جاتی. میں پوچھتا ہوں یہ پڑھنا کس طرح ہوتا ہے؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں. ساری زندگی بھی اگر پڑھتے رہے آیت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. آج یہی اکثریت کی صورتحال ہے. آپ جائیں کسی مولوی کے پاس جائیں، بھلے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، آیت کھول کے پڑھ رہا ہو، بھلے اس کی زبان پر یہ آیت ہو احل اللہ البیع وحرم الربا، جس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. وہ آیت پڑھ رہا ہے، آپ فوراً پہنچ گئے. آپ نے کہا حضرت قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، یہ آیت کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے. اس کو پتا نہیں ہے. آیت زبان پر ہے، اس کو پتا نہیں کیوں طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے. آج ترغیب اسی کی دلائی جا رہی ہے. قرآن کے سمجھنے پر زور نہیں ہے، سیکھنے پر زور نہیں ہے، تلاوت پہ زور ہے. شبینے کی شکل میں ایک ہی رات میں قرآن پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے. قرآن کھانے کی شکل میں قرآن پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے. قرآن کا سمجھنا کچھ بھی نہیں ہے، فارغ. یہ محض طوطے. ایک طوطے سے اگر آپ کہیں گے حلوہ کھائے گا، وہ کہے گا جی ہاں حلوہ کھاؤں گا. اس کو پڑھا دیا ہے، اس کو سمجھا دیا ہے یہ جملہ. حالانکہ اگر اس طوطے کے سامنے حلوہ رکھ دیا جائے، اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، وہ نہیں جانتا. طوطے کو پتہ نہیں کہ یہ حلوہ ہے. حلوہ اس کے سامنے، اس سے کہو حلوہ کھائے گا، وہ کہے گا حلوہ کھاؤں گا. یہ کیا ہے وہ نہیں جانتا. آج یہی صورتحال ہے. قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. عجیب صورتحال. نہیں،
قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ایک ایک آیت پہ غور کرنا ہوگا، اس کے معنی کو سمجھنا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ لئن قرأتہ لوجدتہ، اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا یہ آیت تجھے مل جاتی۔ اس نے کہا عبداللہ میں نے پڑھا ہے، مجھے آیت نہیں ملی، جب نہیں ملی تو میں آپ کے پاس آئی، اب مجھے آپ حوالہ دیں۔ حوالہ کس سے مانگ رہی ہے؟ تو دوستو، تو سمندری کی جماعت مسلمانوں، عورت حوالہ مانگ رہی ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر سے، جس کے متعلق میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احبہ ان یقرأ القرآن کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن مسعود۔ تو لوگوں، اگر تم میں سے کوئی شخص جبریل کے لہجے میں قرآن پڑھنا چاہے تو میرے عبداللہ کے لہجے کو لے لو، یہی جبریل کا لہجہ ہے۔ حبر هذه الامہ، نبی علیہ السلام نے حکم دیا عبداللہ جاؤ درخت پہ چڑھ جاؤ، ہلکا جسم ہے، ہلکا وجود ہے، مسواک توڑ کے لاؤ۔ عبداللہ بن مسعود چڑھے، چادر پنڈلی سے ہٹی، محض پنڈلی سے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، صحابہ نے پنڈلیاں دیکھی مسکرانے لگ گئے، دوستانہ ماحول میں مسکرانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا، عبداللہ واپس آ گئے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دس دیا اور فرمایا سنو، قیامت کے دن نیکی اور بدی کے تولنے کے لیے جو ترازو قائم کیا جائے گا، پتہ ہے وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں بھی آ جائیں گی۔ یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں آ جائیں گی۔ پلڑا پھر بھی کھلا پڑا ہے، لیکن آگے فرمایا جب قیامت کے میدان میں میرے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ترازو کا پلڑا برداشت نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا کہ اس طرح ترازو کے پلڑے سے چر چر کی آواز آئے گی، جس طرح اونٹ کے کچاوے پر سامان زیادہ لاد دو، اونٹ چلتا ہے، چر چر کی آواز آتی ہے۔ صحابہ نے کہا کیا قیامت کے میدان میں عبداللہ کی پنڈلی اتنی بھاری ہو جائے گی، اتنی وزنی ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، یہ وزن عبداللہ کی پنڈلی کا نہیں ہوگا، یہ وزن اس علم کا ہوگا جو علم اللہ نے عبداللہ کو عطا کیا۔ لائیے کوئی امام جو عظمت میں، فضیلت میں، منقبت میں، شان میں، مقام میں میرے عبداللہ بن مسعود کو مقابلہ کر سکے۔ جب عبداللہ سے حوالہ مانگا جا سکتا ہے، عبداللہ کے بعد وہ قول ہے جس کے قول پہ، جس کے فعل پہ اس سے حوالہ نہیں مانگا جائے گا۔ حوالہ دیجیے، یہ آیت کہاں ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اچھا یہ بتا، جب تو قرآن پڑھ رہی تھی یہ آیت تو نے پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ میرے رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے۔ جو کچھ میرا پیغمبر دے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جو اپنے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن خاص ہے، ماں کا حکم، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ماں ہے، من نہیں۔ من اور ماں یہ دونوں عموم پہ دلالت کرتے ہیں، جس سے عموم پایا جاتا ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو کچھ پیغمبر دے، صرف قرآن کے بارے نہیں کہا، وہ تو خاص ہے۔ جو کچھ پیغمبر دے، اور پیغمبر نے امت کو کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے، قرآن دیا ہے، سنت دی ہے، قرآن دیا ہے، اپنا اسوہ حسنہ دیا ہے۔ اور کیا دیا ہے؟ جو کچھ پیغمبر دے، اللہ فرماتا